دوستو کسی بھی ملک کی ترقی، استحکام اور اس کا سوشل سٹیٹس صرف اسلحے سے نہیں بلکہ عقلمند اسٹریٹجی، بہترین گورننس سسٹم اور متوازن فارن پالیسی سے قائم رہتا ہے۔ بعض اوقات ملکوں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، معیشت بہتر چل رہی ہوتی ہے، عوام پرامن ہوتے ہیں، مگر وہ دوسرے ملکوں کے بہکاوے اور مس گائیڈنگ سگنلز میں آ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے جذباتی فیصلے قوموں کو کمزور کرتے ہیں جبکہ دانشمندانہ پالیسی انہیں محفوظ رکھتی ہے۔ یوکرین کی مثال ہمارے سامنے ایک واضح ریئل ٹائم سبق بن کر کھڑی ہے۔ چند سال قبل تک یوکرین کی معیشت بہتر تھی، اس کا نیشنل سسٹم مستحکم تھا، عوام اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید تھے، مگر یوکرین نے یہ سمجھ لیا کہ اگر وہ روس جیسی طاقت سے ٹکر لے گا تو امریکہ اور یورپ اس کے لیے فوراً فل سپورٹ لے کر میدان میں آ جائیں گے۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو دنیا نے اسلحہ، اسٹیٹمنٹس اور سیاسی ہمدردی تو دے دی، مگر لڑنا یوکرین کو اکیلے پڑا۔ آج وہی طاقتور ممالک یوکرین پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ روس سے معاہدہ کرو اور شکست تسلیم کرو۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دوسروں کے وعدوں پر جنگیں نہیں جیتی جاتی، اپنی عقل اور اپنی اسٹریٹجی سے ہی قومیں بچتی ہے۔ اسی طرح آج جاپان کی صورتحال بھی ایک اہم لیسن پوائنٹ کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ جاپان کی اکانومی سٹرونگ ہے، ٹیکنالوجی میں بہت ایڈوانس ہے اور اس کا ملکی سسٹم نہایت ترقی یافتہ ہے، مگر نئے پرائم منسٹر نے غیر ضروری طور پر چائنا کے ساتھ ٹینشن بلڈ اپ کر کے خطے میں بے چینی بڑھا دی ہے۔ جاپان اس غلط فہمی میں ہے کہ امریکہ کی بیک اپ گارنٹی اسے ہر محاذ پر محفوظ رکھے گی، لیکن سچ یہ ہے کہ اگر کبھی چین کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو لڑنا جاپان کو اکیلے پڑے گا، وہ اکیلے ہی آگے جائیں گے اور ممکن ہے کہ چند سال بعد یہی طاقتور ممالک جاپان کو بھی کہے کہ مذاکرات کرو، تم لڑنے کے قابل نہیں۔ اس منظرنامے میں اصل حکمت یہی ہے کہ جاپان اپنی اس وقت کی اسٹرینتھ، حیثیت اور سٹیٹس کو سمجھتے ہوئے اشتعال انگیزی سے گریز کرے۔ پاکستان کے لیے بھی اس میں گہرا پیغام چھپا ہے۔ عالمی طاقتیں پاکستان کو یہ ایڈوائس دے رہی ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ سختی کریں یا فلاں قدم اٹھائیں۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یورپ یا امریکہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، they are in full coordination with پاکستان، مگر جب حالات خراب ہوں گے تو یہی ممالک فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ گراؤنڈ ریالٹی کا سامنا پاکستان کو خود کرنا پڑے گا، نقصان بھی پاکستان اٹھائے گا اور آخر میں مذاکرات بھی پاکستان ہی کو کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ بیرونی پریشر پالیٹکس میں آ کر کوئی جذباتی قدم نہ اٹھائے، بلکہ اپنی سرحد، اپنی معیشت اور اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر اسٹریٹجی اپنائے۔ دوستو کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کے ٹینکس، اس کے اسلحے یا نعرے نہیں، بلکہ اس کی سمارٹ ڈپلومیسی، اس کی متوازن پالیسی، اس کا ریشنل اپروچ اور اس کی فیصلہ سازی ہوتی ہے۔ دنیا نے کئی بار ثابت کیا ہے کہ بڑے ممالک
صرف مشورہ دیتے ہیں مگر جنگیں نہیں لڑتے. اس لیے پاکستان کو بھی یوکرین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر قدم نہ اٹھائے. جو قوم عقل اور حکمت سے چلتی ہے وہی محفوظ رہتی ہے، اور جو جذبات پر چلتی ہے یا دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ مشکلات میں گر جاتی ہے. پاکستان کے لیے بھی ٹائم کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو دانشمندی، تحمل اور قومی مفاد کے اصولوں پر استوار کرے.